میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک بار ڈاکوؤں کی ایک جماعت یہ لوٹ مار کے لیے نکلی۔ اسی دوران رات انہوں نے ایک مسافر خانے میں قیام کیا، یعنی وہاں ٹھہرے جا کر، اور وہاں یہ ظاہر کیا کہ ہم لوگ راہ خدا کے مسافر ہیں۔ مسافر خانے کا جو مالک تھا وہ بڑا نیک تھا، اس نے اللہ کی رضا پانے کے لیے ان کی بڑی خدمت کی۔ راہ خدا کے مسافر ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اس نے ان کی بڑی خدمت کی۔ صبح وہ ڈاکو روانہ ہو گئے، لوٹ مار کر کے شام وہیں سے گزرے تو سردار کہنے لگا کہ آؤ دوبارہ اس کی دعوت اڑاتے ہیں۔ بولا بالا انسان تھا، چنانچہ جب وہ مسافر خانے میں داخل ہوئے تو بڑی آؤ بھگت کی، کھانا وغیرہ پیش کیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ گزشتہ شب مسافر خانے والے کے جس لڑکے کو انہوں نے معذور دیکھا تھا، زمین پہ پڑا ہوا تھا، تو آج وہ بلا تکلف چل پھر رہا تھا۔ انہوں نے تعجب کے ساتھ اس مسافر خانے والے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی کل والا معذور بچہ ہے؟ اس نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ وہی ہے۔ حیران ہو گئے کہ یہ صحت یاب کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ سب آپ جیسے راہ خدا کے مسافروں کی برکت سے ہے۔ وہ بڑے حیران کہ ہم تو ڈاکو تھے، جھوٹ موٹ اس کو کہا تھا بھائی ہم تو راہ خدا کے مسافر ہیں۔ کہا کہ مطلب کیا؟ تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ کل آپ تو چلے گئے کھانا وغیرہ کھا کر، آپ نے جو کھایا تھا اس میں سے کچھ بچا تھا، تو ہم نے آپ حضرات کا جھوٹا کھانا بنیت شفا اس بچے کو کھلایا، اور جو پانی آپ نے پی کر چھوڑا تھا تو وہ جھوٹا پانی اس سے اس کی بدن پر مالش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے نیک بندوں کے جھوٹے کھانے اور پانی کی برکت سے ہمارے بچے کو شفا عطا فرما دیا۔ ڈاکو نے جب سنا تو ان کے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سب تو آپ کے حسن زن کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم تو سخت گناہگار لوگ ہیں۔ سنو، ہم راہ خدا عز و جل کے مسافر نہیں، ڈاکو ہیں، اور اللہ عز و جل کی اس کرم نوازی نے ہمارے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی۔ ہم آپ کو گواہ کر کے توبہ کرتے ہیں، چنانچہ تائب ہو کر انہوں لوگوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ فیضان سنت جلد اول سے بیان کی گئی اس حکایت سے جو معلوم ہوا ہمیں وہ یہ کہ مسلمان پر حسن ظن کی بہت برکتیں ہیں۔ حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ حسن ظن کا مطلب ہے اچھا گمان رکھنا، اچھا خیال جمانا، اچھا سوچنا۔ مثلا فلاں شخص بہت نیک ہے، اچھا سوچتے نا، اچھا خیال کرتے، اچھی توجہ جاتی ہے ہماری، تو یہ فلاں شخص بہت نیک ہے، میرے مرشد اللہ کے ولی ہیں، یہ حسن ظن ہوا نا، میرے مرشد اللہ کے ولی ہیں، میرا نگران یہ بہت نیکیاں کرنے والا ہے۔ اس طرح سے آپ کسی کے متعلق سوچیں، اچھا سوچیں گے، یہ اچھا سوچنا، اچھا خیال کرنا یہ حسن ظن کہلاتا ہے۔ تو مسافر خانے کے مالک نے ڈاکوں کی جماعت سے حسن ظن رکھا، اچھا خیال کیا، ان کی خوب خدمت کی، ان کا جھوٹا کھانا بطور تبرک اپنے معذور بچے کو کھلایا، ان کا جھوٹا پانی اپنے معذور بچے کے بدن پر ملا، اللہ تعالیٰ نے حسن ظن کی برکت سے اس معذور بچے کو شفا عطا فرما دی۔ اب ہم سوچیں کہ ہم اچھا سوچتے کہ نہیں، ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہے؟ تو حسن ظن ہی کی برکت تھی کہ حسن ظن کیا تھا نا، کیا اس کی برکت ملی کہ ڈاکوؤں کا گروہ بھی توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چل پڑا اور اس پر ثابت قدم رہا۔ تو کاش ہمیں بھی ہر نیک مسلمان سے حسن ظن رکھنا نصیب ہو جائے، کاش ہمیں بھی اپنے دینی استاد سے، اپنے امام صاحب سے، اپنے نگران سے حسن ظن رکھنا نصیب ہو جائے۔ آئے نہ مجھے وسوسے اور گندے خیالات، آئے نہ مجھے وسوسے اور گندے خیالات، دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ، اللہ مجھے کر دے عطا قفل مدینہ۔ اے کاش صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس واقعے سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ جب ایک عام سے مسلمان کے جھوٹے میں بھی شفا ہے تو ایک نیک متقی پرہیزگار اور اللہ کے ولی کے جھوٹوں میں برکتوں کا کیسا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رمضان مبارک میں اعتکاف کی بہاریں ہوتی ہیں، ایک ماہ کے اعتکاف کی بہاریں ہوتی ہیں، اور آخری عشرے میں تو کثیر اسلامی بھائی آتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا 2 سال پہلے کہ آخری عشرے میں لیا ہی نہیں گیا کسی کو، تعداد ہی پوری ہو چکی تھی۔ تو آخری عشرے میں 1425 سنہ ہجری کا واقعہ ہے، کم و بیش 2000 معتکفین تھے یہاں پر، ان میں ضلع چکوال پنجاب پاکستان کے 77 سالہ معمر بزرگ حافظ محمد اشرف صاحب یہ بھی معتکف ہو گئے۔ قبلہ حافظ صاحب کا ہاتھ اور زبان یہ مفلوج تھے، قوت سماعت بھی جواب دے چکی تھی، لیکن تھے بڑے خوش عقیدہ، بہت خوش عقیدہ تھے۔ انہوں نے ایک بار افطار کے کھانے میں بصد حسن ظن، اچھا خیال کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری ضیائی دامت برکاتہم عالیہ سے جھوٹا کھانا لے کر کھایا، انہی سے دم بھی کروایا، بس ان کے حسن ظن نے کام کر دکھایا، رحمت الہی عز و جل کو جوش آیا، اللہ عز و جل نے انہیں شفا یاب فرما دیا۔ الحمدللہ عز و جل ان کا فالج کا مرض جاتا رہا، انہوں نے ہزاروں اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں فیضان مدینہ کے منچ پر چڑھ کر بصد عقیدت اپنے روبہ صحت ہونے کی بشارت سنائی۔ یہ نوید جافزہ سن کر اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی جو در و دیوار ہے وہ اللہ 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 کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ دعوت اسلامی کی قیوم دونوں جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کون سا شخص یہ اللہ عز و جل کا ولی ہے اور اس کا مقرب بندہ ہے، اس لیے اب کرنا کیا ہے؟ اس لیے ہمیں ہر ایک مسلمان بھائی کے جھوٹے کی قدر کرنی چاہیے۔ مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا عجیب و غریب رسم و رواج ہے، اور بچے ہوئے کھانے اور مشروبات کو ضائع کرنے کا رجحان یہ بہت بڑھ چکا ہے۔ تو ہر طرف کھانے کی بے حرمتی کے دل سوز نظارے ہیں، گھریلو فنکشنز ہوں، تقریبات ہوں، یا بزرگان دین کی نیاز، ان کے بھی تبرکات ہوں، سماجی محافل ہوں یا شادی کی تقریبات، ہر طرف کھانے کو ضائع کرنے کے افسوسناک مناظر ہیں۔ تھالوں میں بچا ہوا تھوڑا سا کھانا، پیالوں اور پتیلیوں دیگوں میں بچا ہوا شوربہ، پلیٹ میں بچ جانے والا سالن، روٹی کے بچ جانے والے قابل استعمال کنارے ٹکڑے دوبارہ استعمال کرنے کا ذہن ہی نہیں ہے لوگوں کا۔ اس طرح بہت سا بچا ہوا کھانا یہ عموماً کچرا کنڈی کی نظر کر دیا جاتا ہے، یعنی ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اسراف یعنی چیز کا ضائع کرنا ہے۔ لہذا اب تک جتنا بھی اسراف کیا، پانی پیتے ہیں تو بعضوں کا کوئی پھینک دیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ یار پوری پئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کسی کے مہمان جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یار کولڈ ڈرنک پوری پئیں گے تو دیکھو پوری بوتل پی گیا۔ تو بوتل وغیرہ یہ تو ایسی چیزیں کہ جن کو پی لینا چاہیے، عموماً یہ پیتا نہیں ہے، کوئی پھینک دیتے اس کو، یا کولڈ ڈرنک والے کو واپس کر دیتے، وہ بھی ضائع کر دیتے۔ تو یاد رکھیے کہ کھانے کا ایک دانہ، شوربے کا ایک قطرہ یہ بھی ضائع نہ ہو، اور عہد کر لیجئے کہ ایسا اسراف جس میں مال ضائع ہونا پایا جائے یہ حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو نیت کر لیجئے، عہد کر لیجئے کہ آئندہ اسراف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی یا مشروب کو قابل استعمال ہونے کے باوجود پھینکا نہ جائے۔ منقول ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا استعمال کرنے میں جہاں شفا ملنے کی امید ہے، وہیں آپس میں اخوت و بھائی چارہ، باہمی محبت کے بڑھنے، تکبر جیسی بیماری سے بچنے، عاجزی اور انکساری پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے معافی ملنے کی بھی خوشخبری ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ عاجزی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مرحبا مرحبا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے عیون الحکایات، اس کے حصہ اول کے صفحہ 166 پر 74 نمبر حکایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خلد بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال تک 60 ایئرز اللہ کی عبادت کی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ جب وہ عابد نیند سے بیدار ہوا تو خواب کے بارے میں سوچا، پھر خود ہی کہنے لگا یہ تو محض خواب ہے، اس کا کیا اعتبار۔ لہذا اس نے خواب کی طرف توجہ نہ دی۔ کچھ عرصے بعد اسے پھر وہی اسی طرح کا خواب میں کہا گیا کہ فلاں موچی تجھ سے افضل ہے، مگر اب کی بار بھی اس نے خواب کی طرف توجہ نہ دی۔ تیسری مرتبہ بھی اسے خواب میں اسی طرح کہا گیا۔ بار بار خواب میں جب اسے موچی کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا، وہ پہاڑ سے اترا، موچی کے پاس پہنچا۔ موچی نے جب اسے دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا، بڑی عقیدت سے اس عابد کی دست بوسی کرنے لگا، ہاتھ چومنے لگا۔ عرض گزارو حضور، آپ کو کس چیز نے عبادت خانے سے نکلنے میں مجبور کیا ہے؟ وہ عابد کہنے لگا میں تیری وجہ سے آیا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا رتبہ مجھ سے زیادہ ہے، اس وجہ سے میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں، مجھے بتا۔
وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ اعلیٰ مقام حاصل ہوا؟ وہ موچی خاموش رہا، گویا اپنے عمل کے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کرنے لگا. پھر کہنے لگا میرا اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں سارا دن رزق حلال کمانے میں مشغول رہتا ہوں، حرام مال سے بچتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے سارے دن میں جتنا رزق عطا فرماتا ہے میں اس سے آدھا اس کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، آدھا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں. دوسرا عمل یہ ہے کہ میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز میرے اندر ایسی نہیں جو باعث فضیلت ہو. یہ سن کر عابد اس نیک موچی سے کے پاس سے چلا گیا، دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے خواب میں کہا گیا کہ اس موچی سے پوچھو کہ کس چیز کے خوف نے تمہارا چہرہ زرد کر دیا ہے. چنانچہ وہ عابد دوبارہ موچی کے پاس آیا، اس سے پوچھا تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے؟ آخر تمہیں کس چیز کا خوف دامنگیر ہے؟ موچی نے جواب دیا جب بھی میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے اچھا ہے. جب بھی کسی کو دیکھتا ہوں یہ گمان کرتا ہوں، یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ شخص مجھ سے اچھا ہے، یہ جنتی ہے، میں جہنم کے لائق ہوں. میں اپنے آپ کو سب سے حقیر جانتا ہوں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار تصور کرتا ہوں، مجھے ہر وقت جہنم کا خوف کھائے جا رہا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے. تو عابد اپنی عبادت خانے میں واپس چلا گیا. حضرت سیدنا خلد بن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس موچی کو اس عبادت گزار شخص پر اسی لیے فضیلت دی گئی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا اور اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال 60 ایئرز اللہ کی عبادت کرنے والے عابد سے بڑھ کر ایک موچی کو اس سے بڑھ کر عبادت گزار اور بڑا مقام حاصل ہوا. اس نیک اور صالح موچی کی خصوصیات کیا تھی؟ سارا دن رزق حلال کماتا، حرام سے بچتا، آدھا مال راہ خدا میں صدقہ کر دیتا. دوسرا عمل اس نیک اور صالح موچی کا یہ تھا کہ کثرت سے روزے رکھتا، خاص طور پر وہ عمل جس کی بنا پر اس نیک اور صالح موچی کو 60 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے عابد سے بڑھ کر مقام حاصل ہوا. وہ خاص عمل یہ تھا کہ وہ سب سے حسن ظن رکھتا تھا، سب کو اپنے سے اچھا سمجھتا تھا، اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا، اور خود اپنی کیفیت یہ کہ جہنم کے خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ حسن ظن جو ہے نا، اچھا خیال کرنے کی جو عادت ہے، یہ ایک عمدہ عبادت ہے. سینے میں دھڑکنے والا دل بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بنے گا یا گناہوں میں ترقی میں برابر کا شریک ہوگا. جب میدان محشر میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ سب سے حساب لیا جائے گا تو یہ دل بھی ان اعضاء کے ساتھ شریک ہوگا. یہ بھی پارٹ آف باڈی ہے. بظاہر اس سے کوئی کام ہم یوں ہاتھ سے جس طرح لیتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، دل سے ایسا کوئی کام نہیں ہوتا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اگر مسلمانوں سے بلا وجہ بدگمانی کی تو اس پر بھی پکڑ کا خوف ہے. چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالی ہے
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب سے سوال ہونا ہے. دل کے تیمار ہمارا کرتا، دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ دل جس میں پورے جسم کی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو دل پریشان ہو جاتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دل خود ہی گناہ کر کر کے بیمار ہو چکا ہے. تو یہ دل کس طرح ہماری تیماری داری اور خیر خواہی کرے گا؟ اللہ ہی جانے ہمارا کیا بنے گا. اور میرے مرشد امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے. قلب، دل، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلام میں یہ دل کی کیفیت ہی ہوتی ہے نا کہ بعض بہت نرم دل والے ہوتے ہیں کہ اگر مثال کسی کی گاڑی چلا رہا ہو اور گاڑی چلاتے چلاتے اچانک بے خیالی میں کوئی بلی کا بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جائے، اس کا قصور نہیں تھا، بے خیال میں بچہ خود ہی آ گیا اور کچل گیا، تو سارا دن ہمیں کیفیت چینج ہو جاتی ہے. یار یہ بلی کا بچہ مر گیا یار ہے. کبھی بچہ ہمارا کسی پرندے کو، کوئی جانور کو تکلیف دے اور مر جائے، اپنی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن ہماری طرح کا کوئی انسان ہو اور وہ کسی کو قتل کر دے، کسی کو مار ڈالے، کسی پر ظلم و زیادتی کرے، اس کا مطلب اس کے دل میں سختی آ گئی نا، تبھی تو وہ اتنا گناہوں پر دلیر ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اس فانی دنیا میں اپنی زندگی کے مختصر دن گزارنے کے بعد ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نہ جانے کتنے عرصے تک ہمیں قبر کی وحشت اور تنہائی میں رہنا پڑے گا. پھر جب میدان محشر میں ہم اپنے خالق و مالک عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمیں اپنا ہر عمل اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دکھائی دے گا. پارہ 30 سورۃ الزلزال آیت نمبر 6، 7، 8 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ترجمہ کنز الایمان، اس دن لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں. تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے لیے بخشش کا حکم ہوگا یا معاذ اللہ عز و جل جہنم میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. اپنے معمولات پر غور کریں کہ ہم کیا کیا نہیں سوچتے، کیا کیا نہیں بولتے، کیا کیا نہیں دیکھتے، کیا کیا نہیں سنتے، کیا کیا نہیں پکڑتے، کیا کہاں کہاں نہیں چل کے جاتے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اور رب تعالیٰ اس کے سبب ہم سے ناراض ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر
گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد 2 صفحہ میں ہے. حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی بوڑھے کو دیکھتے، حسن زن کی عادت بنانی ہے نا، بزرگوں کا انداز دیکھیے کیا ہے. آپ جب کسی بوڑھے کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے کا شرف رکھتا ہے. اور جب کسی جوان کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ میں اس سے زیادہ گناہوں کا مرتکب ہوا ہوں. نیز یہ بھی فرمایا کرتے کہ خود پر ایسا کام لازم کر لو کہ اگر اسے بجا لاؤ تو اجر و ثواب کے حقدار ٹھہرو، اور اگر عمل نہ کر سکو تو گناہگار نہ ٹھہرو. اور ایسے کاموں سے بچو کہ اگر بجا لاؤ تو اجر نہ پاؤ اور رہ جائے تو گناہگار ہو. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے بدگمانی رکھنا، لوگوں کے متعلق برا سوچنا، کیونکہ اگر تمہارا گمان درست ثابت ہوا تمہیں اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر گمان غلط ثابت ہوا تو گناہگار ٹھہرو گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی شان پر قربان کہ کس طرح اپنے آپ کو مسلمانوں کی بدگمانی سے بچاتے ہیں اور حسن ظن کی ترکیب بناتے ہیں. کاش ہمیں بھی ان کے صدقے میں بدگمانی سے بچ کر ہر مسلمان کے لیے حسن ظن رکھنا نصیب ہو جائے. پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں بعض گمانوں کو، یعنی خیالات، گمان کرنا مطلب خیال کرنا، تو بعض گمانوں کو گناہ قرار دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیونکہ کسی شخص کا کام بعضوں کا دیکھنے میں تو برا لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو، یہ دیکھنے والا خود ہی غلطی پر ہو. بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت گناہ گار تھا. ایک مرتبہ بہت بڑے عابد عبادت گزار کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ اس کے سر پر بادل سایہ فگن ہوا کرتے تھے. اس گناہ گار شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بنی اسرائیل کا انتہائی گناہ گار بدکار قسم کا شخص ہوں، میں اگر اس کے پاس جا کر بیٹھوں تو ہو سکتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے. یہ سوچ کر وہ عابد کے پاس بیٹھ گیا. عابد جو عبادت گزار تھا بظاہر، اس نے دل میں سوچا یار کہاں میں اتنا بڑا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہ گار، یہ میرے پاس کیسے بیٹھ گیا، یہ کیسے بیٹھ سکتا ہے. چنانچہ اس نے بڑی حقارت سے اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا یہاں سے اٹھ جا. اس پر اللہ تعالی نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے فرمائیے وہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں. میں نے اس گناہگار کو اس کے حسن ظن کے سبب بخش دیا اور عبادت گزار کے عمل کو اس کے تکبر کے باعث ضائع کر دیا. فخر و غرور سے تو مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، اور پھر غور کرتے جائیں کہ اگر آج اگر ہماری عبادت کے کچھ معاملات ہو جائیں، نمازیں کچھ پابندی سے پڑھنے لگیں، کچھ سنتوں کے سانچے میں بھی بعضوں کا ڈھل جائیں، یا کچھ مطلب زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کرنے کا کوئی رجحان بڑھ جائے، کوئی حج ایک کی جگہ 2-3 ہو جائے، کچھ عمروں کی تعداد بڑھ جائے، کچھ نیک نامی ہو جائے، تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، دوسرے ہمارے سامنے کیا ہوتے ہیں. اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. تو یہ دیکھا آپ نے ابھی
کہ عبادت گزار نے گناہگار کو کمتر اور حقیر جانا، تو اس تکبر کی وجہ سے اس کی عبادت ضائع کر دی گئی، اور فسادی و گناہگار شخص عبادت گزار کو اچھا جانا اور اس سے حسن ظن رکھا، تو اس کے حسن ظن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں ہے، اچھا سوچنے میں کوئی نقصان نہیں، اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ یہ گمان کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی سن رہے ہیں نا، اسی طرح حسن ظن سنا، اچھا گمان کرنا، گمان کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری شے سے حاصل ہوتا ہے گمان کہلاتا ہے، اسے ظن بھی کہتے ہیں۔ مثلا دور سے کہیں دھواں اٹھتا نظر آئے تو ہمیں گمان ہوتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہے، دور سے دھواں دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے، خیال آتا ہے، کیا لگتا ہے وہاں آگ لگ گئی، تو یہ ایک گمان ہے۔ علماء نے گمان کی دو اقسام بیان فرمائی، یعنی گمان ظن، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حسن ظن اور دوسرا سوء ظن، جس کو بدگمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حسن ظن کا مطلب کیا؟ مسلمانوں کے حق میں بھلائی اور خیر کا یقین کر لینا، جیسے عین جماعت کے وقت کسی کو مسجد سے باہر نکلتا دیکھیں تو گمان کرنا کہ لگتا ہے یار اس کا وضو باقی نہیں رہا، یا اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے اس لیے یہ جا رہا ہے، یہ تو ہم اچھا سوچیں گے نا۔ اور بدگمانی کرنی ہو، یار دیکھو یار کیسا مولانا ہے، یار یہاں اندر جماعت ہو رہی ہے، یہ جا رہا ہے، بھئی آپ اچھا سوچ لو نا، آپ کا جائے گا کیا؟ ثواب ملے گا۔ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی گمان کی اقسام اور ان کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، گمان کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک واجب ہے جو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ واجب ہے۔ ایک مستحب، وہ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان رکھنا، اور ایک ممنوع حرام ہے، وہ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا اور مومن کے ساتھ برا گمان رکھنا۔ ایک جائز، وہ فاسق مولن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔ تو احادیث طیبات میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حسن ظن کے فضائل بیان فرمائے، چنانچہ ایک ارشاد عالی شان ہے کہ بے شک حسن ظن رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 2، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک مومن کے جان و مال اور اس سے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک، حسن الظن من حسن العبادہ، یعنی حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے۔ تو بیان کردہ آخری حدیث مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً کسی مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا بھی نیکی ہے، مگر شیطان لعین یہ بڑا مکار ہے، یہ ہمیں حسن ظن رکھنے نہیں دے گا، یہ پوری کوشش کرے گا اور پلٹ پلٹ کر وار کرے گا تاکہ ہم کسی طرح بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ بسا اوقات شیطان کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا دھوکہ دیتا ہے کہ یہ تیری ہوشیاری اور ذہانت ہے، اور چونکہ تو مومن ہے اور مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اپنی مومنانہ فراست سے حقیقت کا سراغ لگا لیا ہے، تو نے اب تو بہت نیک آدمی ہوں۔ تو شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت شیطان کے فریب کا شکار ہو کر بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح فون پر کوئی اہم بات کرنی ہو تو ایک دو بار جواب نہ ملنے پر تو اس نے جما لیا جاتا ہے، لیکن وقفے سے چند بار کال کرنے پر بھی ریسیو نہ ہو، دیکھا میرا نمبر دیکھ رہا ہوگا، میرا نمبر دیکھ رہا ہوگا، میرا نام آ رہا ہوگا اس کے فون پر، سب پتہ ہے، دیکھ رہا ہوگا، اٹھا نہیں رہا ہے۔ تو آپ نے کون سی دوربین لگا رکھی ہے، کون سا کیمرہ لگا رکھا ہے کہ آپ کو پتا ہو؟ بھائی ہو سکتا ہے اس کا فون ہی چھن گیا
ہو سکتا ہے گھر میں ہی بھول کر چلا گیا ہو، کسی جگہ آفس میں بھول کر چلا گیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا یہ تہمتوں کا، غیبتوں کا، بسا اوقات دل آزاریوں کا یہ نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر کوئی حسن ظن رکھے، بدگمانیوں سے بچے، صلہ رحمی کرنے پر مشتمل نیکی کی دعوت پیش کرے، تو بسا اوقات اسے جھاڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ جب تک کوئی بات واضح سامنے نہ آ جائے تو ہمیں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. امیر اہل سنت نے ایسے موقع پر حسن ظن کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی کو چند بار بلکہ 100 بار بھی فون یا SMS یا ای میل کیا ہو، جواب نہ ملا، تب بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن ظن سے کام لے کر عمدہ ثواب، عبادت کا ثواب کما لیا کریں. اپنا ذہن یوں بنا لیا کریں کہ جواب نہ دینے میں اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی. اس مسئلے پر بھی نظر رکھیے کہ بالفرض کسی نے جان بوجھ کر بھی فون وصول نہیں کیا یا آپ کے SMS کا جواب نہیں دیا، میل کا جواب نہیں دیا، تو شرعاً گناہگار ہونا ضروری نہیں ہے. ورنہ تو جس کے پاس فون ہوگا وہ بار بار گناہگار ہوتا رہے گا. تو خود آپ بھی تو ہر کسی کا فون وصول نہیں کرتے ہوں گے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ رات جاگے دن بھر سوئے. اب آپ تو صبح 8 بجے نکل جاتے ہیں، آج ساری رات جاگے تو صبح سوئے آپ. اب زور تک اگر آپ سوتے رہے اور کسی نے آپ کو فون کیا، چلو روزانہ بات کرتا ہو، آپ کا قصور کیا ہے؟ اب تو سوئے رہے نا. تو ہم مطلب اس معاملے میں ترکیب بنا. اور یہاں پر امیر اہل سنت مزید کیا فرماتے ہیں کہ فون وصول کرنا چاہیے، کہ فون وصول کرنے والوں کو مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہر کسی کا فون وصول کرنا واجب نہیں ہے، مگر مسلمان کی دل جوئی اسے غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں وغیرہ گناہوں سے بچانے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں ہاتھ فون وصول کر لیا کریں. SMS کا جواب دے دیجئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فون کرنے والے کو کوئی ایمرجنسی ہو، سخت مجبوری کی وجہ سے اس وقت فون وصول نہ کر سکے، تو بعد میں خود ہی اسے فون کر لیجئے، ثواب ملے گا، آخرت میں انشاءاللہ اجر و ثواب کا انبار ہوگا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم کسی سبب سے دوسروں کو بدگمانی سے بھی بچائیں گے اور بدگمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ. مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے. اس کے فوائد بہت ہیں. فوائد چند ایک بیان کر لیتا ہوں آخر میں. حسن ظن کی برکت سے بندہ بدگمانی سے بچ کر عظیم ثواب کماتا ہے. حسن ظن قائم کرنے کی برکت سے ایک مسلمان بھائی کی عزت محفوظ رہتی ہے. بدگمانی کرتے تو پھر کسی کو بولتے ہیں، اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یوں اس کی عزت کا بھی تحفظ ہو جائے گا. نمبر 3، جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اور جو بدگمانی کی بری عادت میں مبتلا ہو اس کے دل میں وحشتوں کا بسیرا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حسن ظن قائم کرنے کی صورت میں بندے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور اس کے نقصانات بدگمانی کے یہ بہت ہیں. اگر نمبر 1، سامنے والے پر اپنی بدگمانی کا اظہار کیا تو اس کی دل آزاری کا قوی اندیشہ ہے، اور بلا اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری حرام ہے. نمبر 2، اگر اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے پر اظہار کیا تو غیبت ہو جائے گی. مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے. نمبر 3، بدگمانی کے نتیجے میں تجسس پیدا ہوتا ہے. آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو دوسرا جو ہے نا، تیسرا، وہ کچھ وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ دل محض گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ تحقیق طلب کرتا ہے، اور اس طرح بندہ تجسس میں جا پڑتا ہے. اور تجسس یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے گناہوں کی ٹو میں رہنا، یہ بھی منع ہے. نمبر 4، بدگمانی سے بغض، حسد، کینہ، نفرت، عداوت جیسے باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں، اور بات بات پر بدگمانی کرنے والے شخص سے لوگ کتراتے ہیں. ایسا شخص لوگوں کے نگاہوں میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے. بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے، اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے. اور نگران شورا نے ایک بڑا پیارا جملہ اپنے بعض ہوتا ہے
SMS میں ایک SMS میں فرمایا کہ اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں، کون کون رہنا چاہتا ہے پرسکون؟ کون کون رہنا چاہتے ہیں؟ سب رہنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ، اکثر نے ہاتھ اٹھائے۔ اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حسن زن کا عادی بنا لیجئے، بات ہی ختم۔ بچوں کے متعلق، بچوں کی امی کے متعلق، تو رشتہ داروں کے متعلق، تو پڑوسیوں کے متعلق، تو جاننے والوں کے متعلق، یار یہ میرے بارے میں یوں یوں سوچتا، آپ نے کیوں سوچے یار؟ خیر ہے، ہم انشاءاللہ اچھا سوچیں گے، اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔